اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو دوستو تیسیر المصطلحات الحدیث کی کتاب ہمارے سامنے پڑی ہے اور اس میں ایک دو لیکچر کر بھی چکا ہوں کہ حدیث کی ڈیفینیشن کی ہے ہم نے، اور حدیث کے حاکم کسے کہتے ہیں، حافظ کسے اور محدث کسے کہتے ہیں. یہ سارے ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ ٹائپ کے ہم پڑھ چکے ہیں. یاد رکھنا یہاں پر ہم ٹرمز ڈسکس کرتے ہیں، یہاں پر ہم حدیث کے بارے میں ہم ادھر جو ٹرمز حدیث علم حدیث کے اندر یوز ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. مصطلحات الحدیث، ٹھیک ہے، ٹرمینالوجیز آف حدیث. سو حاکم جو ہے نا، وہ حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تقریر. اس طرح خبر ہم نے پڑھا تھا، خبر کے ساتھ ہم نے العصر پڑھا تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں سیکھ چکے ہیں تو ادھر جا کے اسی پلے لسٹ میں آپ کو اس کی دوسری لیکچر ملے گی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے، میں نکالوں وہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. آج ہم پڑھیں گے تقسیم الخبر، یعنی خبر کی اب قسمیں کتنی ہیں، خبر کی قسمیں کتنی ہیں. تو خبر کو ہم مختلف اقسام میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ ہے اچھا، یہ ہے. تو دیکھو، خبر تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، میں نے آپ کو کہا کہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں بریف اس کو. خبر جو ہے وہ تو لغت میں نبا کو کہتے ہیں. نبا اعلان کرنا کسی چیز کا، ہمیں وہ اعلان کرنا، ایک ٹائپ کا ذکر کرنا. نبا ینبئ. اصطلاح میں اس کے 3 اقوال ہیں، یعنی اب محدثین کی اکارڈنگ ٹو دی scholars of hadith how they define the khabar. So some of the hadith some of the scholars says that there is no difference between khabar and hadith, like as hadith is um, جس طرح ہم حدیث میں کہتے ہیں نا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو اس طرح خبر کو بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء، بعض علماء اسکالرز جو حدیث کے ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، الحدیث ما جاء عن النبی، حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بائی سیلف وہ آ جائے، اور خبر وہ ہے جو کسی اور سے ہماری منسوب کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو. خبر وہ ہے جو کسی اور سے منسوب ہو. مثلا کوئی بات ہے، یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اوکے دس از خبر. یہ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو دس از حدیث اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس. تو اسی طرح فجاء النبی والخبر ما جاء عنہ. ہاں، تیسری کیٹیگری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ما جاء عن النبی، دس از، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیریٹ ہو جاتا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ حدیث ہے. لیکن خبر میں یہ کہتے ہیں کہ خبر کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی نیریٹ ہو سکتی ہے اور کسی اور سے بھی اس کی اضافت کی جا سکتی ہے. سمجھ آئی؟ 3 ٹائپ کے لوگ ہیں. پہلے نمبر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں اور خبر میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، لیکن جس طرح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اس طرح خبر بھی منسوب ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خبر جو ہے، دوسرے علماء کہتے ہیں حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اور خبر وہ ہے جو کسی اور سے منسوب ہو. تیسرے علماء کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اور خبر وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہو سکتا ہے اور کسی اور سے بھی منسوب. سارے ملتے جلتے ہیں، بس ذرا سی ڈفرینس ہے. اس ڈفرینس کی آپ کو پتہ چلے گا جب آپ انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے. علم حدیث، مصطلح حدیث کے اندر تو یہ سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں. جب حدیث کی بات آئے گی تب آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ یہ 3 کیٹیگری کیوں بنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آج ہم پڑھیں گے خبر کی تقسیم. تو خبر کو باعتبار وصلہ الینا، وصلہ الینا کا کیا مطلب ہے؟ وصل اس کو کہتے ہیں، یہ وصل ہے، یہ وصل ہے، یعنی کنیکشن. ٹھیک ہو گیا. تو ایصال وصلہ الینا یعنی یہ جس اعتبار سے ہماری طرف اس کی نیریشن ہو جاتی ہے، تو یہ جو وصل درمیان میں زنجیر بنی ہے اس کے اعتبار سے ہم نے خبر کو ڈیوائڈ کیا. نہیں سمجھ آئی؟ مثلا ایک حدیث ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب 1400 سال ہو گئے ہیں،
کم و بیش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف آئے گی، درمیان میں کوئی نہ کوئی بندے تو ہوں گے۔ اب یہ جو وصل ہے، یہ جو زنجیر ہے، اس کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کتنی ہے؟ تو دو طرح کی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں خبر التواتر یا خبر المتواتر، ایک کو خبر الالحاد کہتے ہیں۔ اب دیکھو سمپل، انہوں نے سب سے پہلے تو یہاں پر ڈیفینیشن ذکر کی ہے، یہ بہت آسان ڈیفینیشن ہے، پھر نیچے انہوں نے بریفلی ڈیفائن کیا ہے۔ ادھر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا حَصْرٍ عَدَدٍ مُعَيِّنٍ فَهُوَ تواتر۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا حَصْرٍ، بلا حصر، یہ معنی رکھتا ہے کہ اگر یہاں پر متواتر کہتے ہیں جس میں ریپیٹیشن ہو، بار بار آیا ہو، ریپیٹڈلی آیا ہو، اس میں ریپیٹ ہوا ہو، تواتر اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر حدیث میں اس کی سند میں تواتر، یعنی اس میں تواتر ہو، اس میں لمیٹیشن نہ ہو، there is no limitation to a specific number، فَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ، اگر اس کے لیے راستے ہوں، راستے، طرق راستے کو کہتے ہیں، اگر اس کے لیے، اس حدیث آنے کے لیے بہت سارے راستے ہو، بلا حصر، بغیر کسی لمیٹیشن کے، عدد مغین، کسی اسپیسیفک نمبر کے، یار یہ حدیث 100 لوگوں نے نہیں، 200 نے نہیں، 400 لوگوں نے، 500 لوگوں نے، 600 لوگوں نے، 700 لوگوں نے نقل کی۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اگزامپل، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں جو 700 لوگ نے، تو مثلا ایک حدیث 2 بندوں نے نقل کی ہے، ایک حدیث 10 بندوں نے نقل کی ہے، تو یہ اس میں تواتر آیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ مثلا ایک حدیث ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس حدیث کو اگر ہمارے لیے آنے میں اس کے لیے متعدد لوگ ہیں، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے کہ یہ 10 لوگوں نے نقل کی، نہیں، اس کو بے شمار لوگوں نے نقل کی، 10 سے اوپر ہے یا 7 سے اوپر ہے، تو یہ تواتر میں آتا ہے، چاہے وہ 13 ہو، 14 ہو، 15 لوگ ہو، 4 لوگ ہو۔ اگر ایک حدیث کو صرف ایک طریقے سے نقل کیا گیا ہے، وہ ایک ہی سند سے آیا ہے، تو اس کو الحاد کہتے ہیں، الاحاد، سوری ناٹ الحاد، الاحاد، اس کو احاد یا خبر واحد اس کو کہتے ہیں، ہم عام طور واحد یوز کرتے ہیں، تو احاد تھوڑا نئے ٹرمینالوجی۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيِّنٍ فَهُوَ الْحَاد، اگر کہیں اس کا طرق جو ہے، راستہ جو ہے، محصورتاً لمیٹڈ ہو، بعدد معین، کسی اسپیسیفک نمبر سے، کہ جی یہ حدیث 2 لوگوں نے، یہ 3 لوگوں نے، یا یہ 4 لوگوں نے نکل کی، یہ متعدد ہے، یہ تو اسپیسیفک ٹرمز کے ساتھ، اسپیسیفک نمبر سے لمٹ ہوگی، لمیٹائز ہو گیا، تو اس حدیث کو خبر، سمپل یہ ہے کہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں 10 سے زیادہ لوگ اس میں ہر طبقے میں وہ نیریٹ ہو جائے، اس سے وہ نقل کرے۔ اور احاد وہ ہے، خبر واحد یا احاد وہ ہے جس کو کم لوگ نیریٹ کرے، اور وہ کم لوگ ہوں گے خبر متواتر سے۔ اب اس کی بریفلی ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تعریفہ لغتاً ہوا اسم مفاعل، متواتر، اب آپ دیکھو نا، آپ نے تو نحو وغیرہ پڑھا ہوگا، ہم نحو میں ایک چیز پڑھتے اسم فاعل، اسم فاعل یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے نا، یہ بھی فاعل کی طرح، یعنی فاعل اس اسم سے جو اسم فاعل بنتا ہے، وہی ہم تواتر میں، جس طرح تواتر کا لفظ ہے، اس سے اسم فاعل ہے متواتر، متواتر، ٹھیک ہو گیا۔ اسم فاعل مشتق من التواتر ای تتابعی، تواتر کا کیا مطلب؟ تتابع، تتابع کہتے ہیں فالوئنگ، میں نے بولا زنجیر، یہ تواتر ہے، یہ تواتر اور تتابع ہے، یعنی اس کڑی نے اس کڑی سے کو فالو کیا، تو یہ تتابع ہے۔ تقول تواتر المطر ای تتابع نزولہ، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بارش میں تواتر ہو رہی ہے، تو تواتر کا کیا مطلب ہے کہ ایک قطرہ آ گیا، اب دوسرا آنے والا ہے، تیسرا آنے والا ہے، چوتھا، اس طرح یہ تتابع ہے، یہ فالوئنگ ہے، ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، مطر کہتے ہیں بارش کو۔ اصطلاحی تو لغوی معنی، ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی دیکھیں، ابھی کس کے اصطلاحی معنی کس کے نہیں، دیکھو جب ہم فقہ پڑھتے تو ادھر فقہا کے نزدیک، اپنے علماء، ادھر جو علماء ہیں ان کے نزدیک اصطلاحی ہوتا ہے، ادھر جو ہم پڑھیں گے تو ادھر کے علماء
اپنے ٹرمینالوجیز کو اپنے اصطلاح میں ڈسکرائب کرتے. ٹھیک ہو گیا. ما رواہ عدد کثیر تخیر العد تواطؤهم على الكذب. ما رواہ عدد کثیر, the hadith which is narrated by many people. اب عدد کثیر جس کو زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہے. تخیر العد, تخیر العد تواتؤهم على الكذب. تخیر العد, یہ ہمارے یہ سوچ ختم کر دے. تواتؤهم على الكذب, کہ کبھی تواتؤهم کا کیا مطلب, اتفاقهم, یعنی کبھی یہ اتفاق بھی کر سکتے جھوٹ پر. یعنی دیکھو ایک حدیث ہے جو انتہائی ہی مطلب کہ انتہائی نیک لوگوں نے نقل کی ہے, کہ ہمیں گمان بھی نہیں آتا کہ کبھی یہ لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. مثلا ایک حدیث ہے, امام بخاری اس میں ہے, امام مسلم رحمہ اللہ, امام مسلم, امام نسائی, امام ابو داود, یہ لوگ تو سٹینڈرڈ ہے حدیث, علم حدیث کے اندر. اب جب یہ لوگ حدیث نقل کریں گے تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ کبھی جھوٹ بھی بول سکتے ہیں؟ تو کہتے تواتر کے اندر آپ کو یہ عدد کثیر کا یہ مطلب نہیں کہ ایرا غیرہ وہ حدیث نقل کرے اور ہم اس کو عدد کثیر کہیں. نہیں 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 بھائی, عدد کثیر تو یہ بھی مطلب آ سکتی ہے کہ کسی بازاری لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے تو ہم اس کو لے لیں گے. نہیں, کبھی نہیں. دیکھو عدد کثیر کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کے اندر ہمیں وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں سر نہیں چاہیے, ہمیں علم چاہیے. سر کا مطلب ہمیں لوگ نہیں چاہیے حدیث کے اندر کہ یہ 10 لوگ, ابھی 10 لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ حدیث بولنے کے قابل ہیں, کیا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے, کیا ان کی زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے, کیا یہ لوگ کبھی دھوکہ باز تو نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی. اسماء الرجال جیسی علم اس حدیث کو محفوظ کر رہی ہے. اسماء الرجال is the biographies of the narrators. Everyone who narrate the hadith included in Ismail Rijal. This is the name of ilm. So we don't need the people, we need the asah people. Asah, the most truthworthy. تو یہ truthworthy کہاں سے آئے گی, یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ لوگ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہماری یہ کثیر تعداد سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ گمان بھی نہ ہو کہ کہیں یہ لوگ جھوٹ پر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. کیا یہ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو نہیں. یہ آپ کو اس کی اصطلاحی معنی ہے. ابھی تعریف دیکھو, ای هو الحدیث او الخبر, یہ کوئی حدیث یا خبر ہے. خبر کے متواتر کی بات ہو رہی. حدیث اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی 3 ڈیفینیشن کی ہے. پہلے علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں, تو اس وجہ سے او الحدیث او الخبر, یہ کوئی خبر یا حدیث ہے. الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده روایت كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاف هذا الخبر. بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی. کہتے ہیں کہ طبقہ, سب سے پہلے طبقات سنیں. طبقات کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو طبقات اس کتاب کے اندر ہے بھی, یہاں پہ ہے نہیں, ادھر نہیں. اچھا, طبقات جو ہے نا وہ مثلا یہ حدیث کون نیریٹ کرتا ہے ہمارے لیے؟ یہ صحابہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, ٹھیک ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو یہ صحابہ پہلا طبقہ ہو گیا. پہلا طبقہ یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر کون آتے ہیں؟ تابعین, یعنی تابعین لوگ جو ہیں, یہ دوسرا طبقہ. پھر تبع تابعین تیسرا. پھر اس کے بعد زمانے کے اعتبار سے طبقہ بدلتا ہے. یعنی کچھ زمانے دیکھو, اب میں اور مثلا میں ہوں اور میرا دوست ہے, میرا دوست احمد ہے اور میرا دوسرا دوست محمد ہے. ہم ایک زمانے میں رہتے تو ہمارا ایک ہی طبقہ ہے. اگر کوئی حدیث ہمارے ایک ہی زمانے میں نقل کی ہوگی تو وہ حدیث کو ایک ہی طبقے میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں. اچھا, اس کی چارٹ کہیں ہے میرے خیال میں. مجھے اس کی چارٹ نہیں مل رہی اس بک میں. اچھا,
طبقہ جو ہے مثلا صحابہ ہے تو صحابہ کا اپنا ایک طبقہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا آتا ہے، پھر تبع تابعین، پھر دوسرے لوگوں کا، تو یہ ایک ایک طبقے ہیں۔ ابھی ہر طبقے میں آپ کو زیادہ لوگ چاہیے، کہاں پر؟ حدیث تواتر میں یا حدیث متواتر میں، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں آپ کے لیے کثیر تعداد چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ کثیر تعداد جھوٹ پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ابھی ایک ایک لفظ کا معنی کرتے ہیں۔ أي هو الحديث أو الحبر الذي يرويه that is narrated في كل طبقة، ہر طبقے میں، من طبقات سنده، من طبقات کے مختلف طبقات ہیں صحابہ، من طبقات سندی اپنے نیریشن کی طبقات میں، سٹپس میں، روایت کثیرون، اس میں روایت بہت سارے ہو، لیکن یحکم العقل، آپ کا عقل اس بات پہ حاکم ہو، عادت باستحالت ان یکون اولئک الروایہ، کہ یہ راویات، یہ جتنے بھی راوی ہیں، یہ کبھی اتفاق بھی کر سکتے ہیں اعلی اختلاف حاضر خبر، کہ یہ کبھی یہ اس میں سے کوئی ایسا راوی موجود ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ دس از ناٹ ٹرو، آئی ایم ناٹ ود دس، مثلا اس میں کوئی بولنے والا راوی موجود ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی کوئی بندہ ہے امام بخاری کو نقل کر رہا ہے رحمہ اللہ کو، تو وہ تو اس کے ساتھ طبقے میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ امام بخاری سے اگر یہ حدیث گزر رہی ہے، اس کے سند سے گزر رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اگر یہ حدیث درست نہ ہو تو امام بخاری اس کو تھوڑ دے اور کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا بندہ درمیان میں موجود ہے تو یہ تواتر میں تب آ سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مثلا ادھر بولنے والا ہو اور ہمارے ذہن میں بھی یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کبھی کیا کر سکتے ہیں، جھوٹ پر اتفاق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے لیے شروط ہے، اس کے لیے 4 شرط ہے حدیث تواتر کے لیے۔ پہلا شمل ایروی عدد کثیرا، سب سے پہلا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو نقل کیا، وقت اختلف فی اقل کثیر الاقوال المختار انه ششر، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 لوگ ہونی چاہیے، 10 لوگوں سے زیادہ ہو، ٹھیک ہو گیا؟ ہم 10 لوگ بہت بڑی تعداد ہے کہتے ہیں۔ ان توجدو، لیکن یہ ہر طبقے میں 10 لوگ ہونی چاہیے، ان توجدو حاضرین، صحابہ سے بھی 10 لوگوں نے نقل کیا ہو، تابعین میں سے بھی، تبع تابعین میں سے بھی، عام علماء میں سے بھی، ہر ایج کے علماء سے 10 لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو، تو یہ تب تواتر میں آ سکتی ہے۔ ان توجد حاضر کثرت فی جمیع طبقات السند، اور یہ کثرت جو ہے ہر طبقے میں موجود ہونی چاہیے، ہر سٹیپ میں، ایک نہیں، ایسے ایک میں 10 ہے دوسرے میں ایک ہے، تو یہ مسئلہ نہیں۔ مثلا 10 نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو 10 صحابہ نے نقل کیا، لیکن تابعین میں سے ایک تابعی نے اس کو نقل کیا، اس طرح نبی علیہ السلام صحابہ سے ایک صحابی نے نقل کیا، لیکن تابعین میں سے 10 نے نقل کیا، تو کیا فائدہ؟ یہ تو نہیں ہے۔ ان تخیل عاد تواتم الکذب، ہماری گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ لوگ کبھی جھوٹ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کی جو 30 شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے ان یکون مستند خبرہم حسی، یہ بات اچھی ہے کہ یہ خبر حسی ہو۔ خبر حسی کا مطلب یہ ہے کہ سمعنا من النبی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ ہم اکثر بولتے ہیں، بعض صحابہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آنکھوں سے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ وہ منظر، وہ جو منظر ہے، وہ اس کو سیناریو کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو ایسی حدیث کو ہم تواتر میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر حدیث عقلی ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہو، کوئی حکم دیا ہو، کسی حدیث کی، کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہو، تو اس کو تواتر میں شامل نہیں کرتے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے علم حدیث کے اندر، اس حدیث تواتر کا حیثیت کیا ہے متواتر کا؟ تو متواتر یفید علم الضروری، علم الضروری، دیکھو ایک ہے علم الضروری اور ایک ہے علم النظری۔ علم الضروری یہ ہے کہ بندہ کیا کرے کہ اس میں کسی قسم کی آبزرویشن اور کسی قسم کی ریزننگ نہیں ہوتی، دیر از نو ریزننگ اینڈ نو آبزرویشن ان علم الضروری۔ اس میں کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، اس میں کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے بولا، ہم خواص خمسہ سے میں نے ٹچ کیا، میں چل کے گیا، یہ خواص خمسہ جتنے ہیں اس سے جو علم حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علم ضروری۔ دیکھنے سے، سننے سے، ٹیسٹ کرنے سے، اور سونگنے سے اور ٹچ کرنے سے، یہ 5 علم کو علم ضروری کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ علم حدیث جو ہے ہمارے لیے علم ضروری میں ضروری ہے، الیقین علی الذی یستر الانسان الی التصدیق بعد تصدیقا جازما کما یشاهد الامر بنفسه کہ فلا یتد بصدقه وكذلك خبر متواتر۔
اچھا، یہ خبر متواتر ضروری مقبول ہے، مقبولاً یعنی یہ قابل قبول ہے، اور اس میں صداقت کی جا سکتی ہے جب اس میں تواتر آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اقسام ہے، ایک ہے متواتر لفظی، ایک ہے متواتر معنوی۔ کچھ حدیث ایسے ہیں جو لب اس کی الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نقل کیے گئے ہیں، اس کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نقل کیے گئے ہیں، جس طرح یہ حدیث ہے، ہوا ما تواتر لفظی او معنی ہوں، اس کی تواتر لفظ میں بھی آ سکتی ہے اور معنی میں بھی اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ لفظ جب ایک لفظ میں مثلا میں بول رہا ہوں کہ کل، میں بولو کل چھٹی ہے، اب میرے سامنے 10 اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، 20 اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، انہوں نے ساروں کے سارا میرے یہ لفظ بعینہ ہی نقل کر کے دوسرے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ استاذ نے کہا کہ کل چھٹی ہے۔ اب یہ کل چھٹی ہے کہ یہ جو لفظ میں نے کہا، اس لفظ کہنے سے وہ معنی بھی اس میں آ گیا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تو اس کے لیے جہنم کی آگ۔ تو دیکھو، اس نے اپنے لیے جہنم میں ایک مقعد گڑا بنا دیا، یعنی اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بالساعة و70 صحابیا، اس کو 70 کہتے ہیں، 60 لوگوں نے نقل کیا ہے، 60 لوگوں نے، ہو جائے۔ تو التواتر معنوی میں یہ ہے کہ ما تواتر معنی دون لفظ، اس میں فقط معنی کی تواتر ہوتی، لفظ کی تواتر نہیں ہوتی، یعنی لفظ ریپیٹ نہیں ہوتا، فقط صرف معنی ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ رفع الیدین کی جو حدیث ہے، ہوا مثلا حدیث رفع الیدین فی الدعاء فقد ورد انہ 100 حدیث، اس میں 100 حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو یہ وہ لفظ ریپیٹ نہیں ہوا، صرف معنی ریپیٹ ہو گیا کہ اس کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی اس طرح بات کی ہے، تو وہ معنی کی اعتبار سے اس کی ریپیٹیشن آ جاتی ہے۔ تو دس واز ٹوڈیز لیکچر، اینڈ ہم نے ابھی خبر الحاد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ دس از خبر متواتر، اس کو آپ پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔